ہمیں کسی نے بتا دیا ہے کہ محرم سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے تو ہم اس کے پابند ہو گئے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ رات کو اگر گلی میں کتے یا بلیاں روئیں تو گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ خالی کینچی گھر میں چلے تو لڑائی ہوتی ہے، دودھ گر جائے تو منحوس ہوتا ہے، اور چارپائی پہ بیٹھ کے بچہ پاؤں ہلائے تو وہ منحوس ہوتا ہے۔ بھئی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا چارپائی پہ بیٹھ کے پاؤں ہلانا تہذیب کے خلاف، لیکن اس میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ ایک عورت، آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے سن کے۔ کہتے ہیں جی فلاں بی بی گھر کے اندر آئی تو اس کے گھر کے اندر آتے ہی فلانی موت ہو گئی، تو اب وہ اس کے قدم تو منحوس پڑے گھر میں، تو لہٰذا اب کیا حکم ہے اس کو رکھیں کہ نکال دیں؟ خدا کے بندے، موت اس عورت کی وجہ سے ہوئی کہ اللہ کا حکم آ گیا تھا؟ اتنی کمزور بات، ایک بات بڑی دیر سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ڈھونڈا بڑا ہے پر مجھے نہیں ملا کس کتاب میں وہ حوالہ ہے کہ رزق عورت کے مقدر میں ہے اور اولاد مرد کے، کس حدیث میں آیا یہ؟ خدا کے بندے، رزق یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رزق تھا بی بی کے مقدر میں، مل اس کے خامند کو گیا؟ تو یہ ہماری توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ضعف الاعتقادی ہے، افکار کی کمزوری ہے کہ ہم چیزوں میں اثر دیکھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ اثر کس میں ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور اتنی عجیب و غریب باتیں۔ ایک دوست کہنے لگے کہ میرے پیر صاحب نے کہا بچے کا نام بدل دو، نام وزنی ہے۔ خدا کے بندے، صرف وہ نام بدلنا جائز ہے جس کا معنی درست نہ ہو، جس کا معنی ٹھیک ہو وہ نام بدلنا درست۔ اور اتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ کہنے کو دل نہیں کرتا۔ نبی پاک کے نام پہ نام ہے تو بدل دو جی، حضرت علی کے نام پہ نام ہے تو بدل دو، نام وزنی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ جس کا نام مصطفیٰ کے نام پہ ہو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے نام سے برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا، اللہ بیٹے کو بھی بخش دے گا، باپ کی بخشش بھی فرما دے۔ اتنا بڑا درجہ۔ تو میرے بھائی یہ اوہام پرستیاں، اتنی کمزوری آ گئی ہے، اب یقین کریں لوگ رسیوں سے ڈرنے لگے، اپنے سائے سے گھبرانے لگے، ہر آدمی کو نظر لگ گئی ہے، جتنے نکمے تھے سب کو کالا جادو ہو گیا، جن کا کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا تھا انہیں آسیب چمٹ گیا، سب تباہی اتر گئی۔ بس کر دیں، دو چیزوں کی شریعت میں گنجائش ہے۔ ایک میرے نبی پاک نے فرمایا النظر الحق، نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ باہر سے کسی کی آ کے لگے، وہ تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے، وہ تو پیار سے دیکھے تو وہ نظر تو لگ جاتی ہے۔ نظر تو وہ ظالم نظر ہے کہ اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، اور کبھی گرے تو کھانا خراب کر دے۔ نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس نظر کا بھی حل کا، جب کوئی چیز اچھی لگے تو کہو ماشاءاللہ، وہ نظر ختم ہو گئی۔ اگر آپ سمجھے بچوں کو نظر لگنے لگی ہے یا کسی اور کو، تو رات کو قرآن پاک کی آخری دو سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کے پھونک دے، کوئی نظر قریب نہیں ہے۔